خلاف ورزی کی اور بت بنایا اور بچھڑا بنایا، اسے پوجنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے، ان کے قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے مرضی سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کی خلاف ورزی ہم نے اپنی مرضی، اپنے ارادے سے نہیں کی. جو وعدہ کیا تھا وہی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور فرمانبرداری کرتے رہیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، شرک میں نہیں مبتلا ہوں گے. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی. تو قوم سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے اوپر یہ زیوروں کا بوجھ تھا. یہ آیت اور آیت کے یہ الفاظ، اس پہ عجیب و غریب حکایتیں اور قصے ہیں. میں بالعموم اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن اتنا وہ قصے پھیلا دیے گئے ہیں اور غلط باتیں کہی گئی حقیقت میں کہ قرآن شریف کی آیت کی تفسیر بالکل دب کے رہ گئی ہے، واضح نہیں ہوتی. اس لیے تھوڑا سا میں بیان کروں گا. اسے بائبل کا جو وہ ہے لٹریچر یا روایات اس کی جو ہیں، وہیں سے ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ لیکن ہم پر لاد دیا گیا بوجھ قوم کی زینت کا، یعنی قوم کے زیورات کا. اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں جب ہجرت کا وقت طے ہو گیا، وہاں سے نکلنا اس کو ہجرت کہا گیا، جب ہجرت کا وقت طے ہو گیا تو خداوند نے بتلایا. آپ سن لیجئے، یہ اتنے بڑے یعنی وہ ہیں یہ نالائق یہودی، انہوں نے اپنی یعنی ظالمانہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بھی شریک کر دیا. خدا موسیٰ نے موسیٰ کو خطاب کیا اور موسیٰ سے کہا کہ ایسا کرو. کیا کرو؟ انہوں نے اپنی قوم کو پھر بتایا کہ آج ایسا کرے کہ جتنی اسرائیلی عورتیں ہیں اور لڑکیاں ہیں بڑی، وہ سب اپنے پڑوسنوں سے، غیر اسرائیلی یعنی مصری جو ہیں قبطی، ان کے اپنے پڑوسنوں سے ان کے زیورات مانگ لے اور ان کو پہن کے لے کے صبح سویرے جب وہ نکلنا ہے ہجرت کے لیے تو خاموشی سے لے کے نکل جائیں، گویا ڈاکہ ڈال دیں فرعون کی قوم کے اوپر. آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا یعنی اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی تھے آپ کے گھر میں. آپ کے بستر پہ کون سویا تھا؟ حضرت علی. کیوں سوئے تھے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلایا تھا؟ آپ کے پاس امانتیں تھیں. کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکین قریش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیسہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ یا صحابہ کرام میں سے کوئی ایک پیسہ کسی کا لے کر گیا. حضرت موسیٰ بھی کیا تھے؟ نبی تھے. ان کے لیے شریعت بدل جائے گی، لوگوں کی اس پہ ڈاکہ ڈالنے کو ان کو جو ہے حکم ملے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کے بہت تردید کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. میں کہوں گا تو وقت ہی ختم ہو جائے گا. یہ چیز ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے. اولاً صرف یہی جان لیجئے کہ مصری عورتیں قطعاً دے نہیں سکتی بنی اسرائیل کو اپنے زیورات. مصری عورتیں بنی اسرائیل کو اپنے زیورات دے نہیں سکتی. ان کی یعنی ان کے اندر کوئی تعلق تھا ہی نہیں، تو ان کو جو ہے وہ اپنے زیورات دیں گے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ زیورات اتنے زیادہ مصریوں سے جمع کیے کہ بوجھ ہو گیا، اور یہاں پہ سامری نے مانگا کہ بھئی اپنے اپنے زیورات لاؤ، تو ہم نے ان کو دے دیا. سامری نے کہا کہ میں کچھ کمال دکھلاتا ہوں، کرتب دکھلاتا ہوں. ہم نے اپنے زیورات دیے تو اس سے اس نے اشارہ بنا دیا. بات یہ ہے اصل میں کہ اس زمانے کا چاہے وہ مصری قوم ہو یا چاہے غلاموں کی اسرائیلی قوم، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس زمانے کا کلچر ایسا تھا کہ بھاری بھر قسم کے زیورات پہنے جاتے تھے. یہ بڑے نفیس قسم کے آج جو بنتے ہیں وہ نہیں، یہ معمولی سی پتلی سی چین بن گئی. بھاری قسم کے وہ پہنے جاتے تھے زیورات. اور جب وہاں سے پوری کی پوری قوم نکلی ہے تو اس طرح سے کہ لوگ اپنے ان کے جسموں پر اتنا ہی کپڑا، اتنا ہی سامان ہوتا، خواہ مرد ہو یا عورت، اتنا ہی ہوتا تھا کہ جتنا ہلکا پھلکا وہ سفر کر سکیں، چل سکیں. باقی ساری چیزیں وہ گٹھروں میں اور تھیلوں میں باندھ کے الگ پوری قوم کا مال اور سرمایہ کیا ہے اونٹوں پہ اور خچروں پہ اس پہ لاد کے لے جایا جاتا تھا. تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ بوجھ ہے اور زیور کی شکل میں، اس کو کیوں نہ جمع کر کے گلا لیا جائے اور اسے ڈلے کی شکل میں بنا دیا جائے. مثلا سونا ہے
اس کو جمع گلا کے ملا کے اتنا بڑا 5 کلو کا 10 کلو کا 4 کلو کا بنا دیا جائے تاکہ اس کو ڈھونے میں اور اس کے نقل و حمل میں کیا ہے آسانی ہو. اس مقصد کے لیے لوگوں نے جمع کیا. سامری نے مطالبہ کیا تو جمع کیا، لیکن سامری جو ہے کوئی پیر صاحب جیسا آدمی تھا، اس نے اپنا فن جو ہے دکھلایا اور واقعتاً پیر تھا وہ. تو اس نے اپنی پیری جو ہے نا وہ چمکائی وہاں پہ کہ کشف و کرامت والا ہے. اس نے کہا کہ وہی ڈھالنے کے لیے، اور جب ڈھال کے نکالا ارے یہ تو بچڑا نکل آیا یہاں سے. تو بچڑا نکل آیا، وہ تو بنا رہا تھا وہی ڈلا کلو 2 کلو 5 کلو کا، لیکن نکلا وہاں سے بچڑا. اور اتنا وہ گرو آدمی تھا کہ وہاں سے بچڑے کے کان یہاں سے وہاں کھلے ہوئے، جیسے ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھگوان جو ہے کوئی گائے وہ دودھ پیتی ہے ان کی، یا کرشن بھگوان دودھ پینے لگے، اسی طرح سے ان کا بچڑا بھی جو ہے نا اس کے اندر بھائیں بھائیں کی بیل کی کیا ہے آواز آنے لگی. یہ کرتب ہوتے ہیں. تو اس نے وہ بچڑا نکالا. تو وہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، پہلے تو اس نے جب بچڑا بنایا آواز دیکھی تو وہ قوم جو خود بت پرستی پہ مائل تھی دیکھتے ہی خوش ہو گئی کہ ہاں یہی ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا بھگوان ہے. اور یہی جو ہے موسیٰ کا بھی ہے. موسیٰ غلطی سے کہیں اور پہنچ گیا ہے. یہ تو ہندو لوگ اس طرح کے، اور یہ کلچر جہاں بھی رہے گا تو حقیقت میں ہندوؤں کی زبان میں بات کی جائے گی. بھگوان پرکٹ کیے ہیں، کیا بولتے ہیں ہندوستان، یہاں پہ ہمارے ہندوستانی بھائی سمجھتے ہیں کہ بھگوان پرکٹ کیے ہیں. تو اس نے بھی بنایا تھا سونا، لیکن وہاں سے بھگوان پرکٹ کیے گئے. بھگوان پرکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ بھگوان کا ظہور ہوا ہے، بھگوان کا ظہور ہوا، وہ نکلے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں اس بیل کو کہ اس سے بات کرتے ہیں تو ان کا جواب نہیں دیتا ہے، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو تو انہوں نے دیوتا بنا لیا، بھگوان بنا لیا. تو اس کے بعد ہارون جو ہے نا، انہوں نے حضرت ہارون کے بارے میں، اچھا ہارون علیہ السلام ان کو بہت داغدار کیا ہے یہودیوں نے بائبل میں. آپ جانتے ہیں یہ تمام کام جو سامری کا کیا ہوا ہے، اس کا الزام کس کے اوپر ہے بائبل میں؟ حضرت ہارون کے اوپر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ہارون کو کہا گیا کہ اس نے بچڑا بنایا اور اس نے پوجا، اس نے پجوایا لوگوں سے، والعیاذ باللہ. اور ہمارا قرآن اللہ کلام وہ ان کو بری کر رہا ہے. یہ بات آج کے دور کے عیسائیوں کو، مستشرقین کو پسند نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یعنی قرآن ان کو باعزت کیا ہے مقام عطا کرتا ہے اور انہیں ان تمام الزامات سے بری قرار دیتا ہے. تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہارونی جو ہے کیا ہے وہ بت بنانے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، تو انہوں نے حضرت ہارون کو خطاب کیا کہ یہ جب گمراہ ہو رہے تھے تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، اور تم لوگوں نے میرے راستے کی کیوں نہیں پیروی کی، یا میری اتباع کیوں نہیں کی، تو میرے معاملے کی یا میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی. بڑے غصے میں تھے. تو حضرت ہارون انہوں نے کہا کہ میرے ماں زادے، میری ماں کے بیٹے، اب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہارون عمر میں موسیٰ سے بڑے تھے 3 سال کے، لیکن منصب میں حضرت موسیٰ بڑے تھے. تو اس میں ڈائلاگ میں یا بات میں بالکل اس چیز کا خیال کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ تو آ کے کہے گا کہ تو نے اس بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کی، انہیں پھوڑ ڈالا اور ان کے اندر افتراق پیدا کیا اور میرے بات کا جو ہے کچھ خیال نہیں کیا. تو اس لیے تو اس کی پوری بات حقیقت میں یہ ہوتی ہے. اگر سورہ آراف کی آیت سامنے رکھ لی جائے جس میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میرے قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ کے دبا لیا اور وہ مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے. وہ کادو یقتلوننی، یعنی میں نے انہیں جب سمجھایا تو مجھے اس در پہ ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیں. تو گویا بات اتنی نہیں تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی جھگڑا ہو رہا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہوں نے روکا اور روکنے کی کوشش کرتے ہوئے قوم نے ان پہ حملہ کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا. تو مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکے اس سے آگے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں موسیٰ آئیں. تو اب آپ آئے ہیں. حضرت موسیٰ ان کی بات سے مطمئن ہو گئے تو سامری کی طرف متوجہ ہوئے. کہا کہ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال فما خطبک یا سامری،
تو اس نے کہا میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ سامری جو ہے یہ پیر صاحب تھا. تو کیا کہتا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. جو لوگ عربی جانتے ہیں صحیح عربی، یہاں پہ نہیں جاننے والے شاید لوگ ہیں تو وہ جان جائیں گے واقعتاً اس میں پیر صاحب کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. یہ کشف ہوتا ہے. مجھے وہ کشف ہوا جو آپ لوگوں کو نہیں ہوا. میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی. کیا کہ فقبضت قبضۃ من اثر رسول. میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی. یہ ذہنی رشوت دے رہا ہے، خود تو ہے ہی ہے. حضرت موسیٰ کو ذہنی رشوت دے رہا ہے کہ رسول کے نقش قدم سے. رسول کون ہے؟ حضرت موسیٰ. یعنی ارے موسیٰ صاحب آپ کو پتہ نہیں آپ کتنی عظیم شان شخصیت ہیں. یہ واقعتاً رشوت ہے. آپ کو پتہ نہیں کتنی عظیم شان شخصیت ہے. آپ ہی کے نقش قدم پہ یا آپ کے پیروں تلے کی مٹی میں نے اٹھائی ایک مٹھی تو اس کا کیا کرشمہ ہوا آپ دیکھیے. کہ فقبضت قبضۃ من اثر رسول فنبذتها. بس میں نے اس کو پھینک دیا. وہ سونے چاندی گلا رہا تھا، ادھر سے مٹی اٹھا کے سے میں نے پھینک دیا. وہ کذالک سولت لی نفسی. میرے نفس نے تو مجھے یہی کہا سمجھایا. مجھے یہی بات سمجھ میں آ رہی. مطلب یہ کہ اتنا میں نے کیا اور وہاں پہ بجائے وہ سونے کے وہ نکل آیا کیا ہے؟ بچڑا. تو گویا پیر صاحب بڑے کرامات والے تھے اور یہ کرامتیں جو ہے ان کی اپنی نہیں تھیں بلکہ یہ کیا تھا معاملہ؟ رسول کے نقش قدم، ان کے پیروں تلے مٹی کی برکت سے سارا ہو گیا. جسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پیر صاحب کہتے ہیں جی بس سب کچھ جو ہے نا یہ آپ کی برکت سے ہے. آپ نے توجہ کی ہو گیا، آپ نے کشف کیا وہ بھی ہو گیا. تو یہ کشف و کرامت سامری کی تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، اب زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تقول لا مساس. بس یہی کہتا رہے کہ مجھے چھو نہیں. اس زمانے میں ان کے ہاں باقاعدہ بائبل میں جو کوڑ کے مریض ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے یہ ہوتا تھا، قانون تھا کہ وہ کوئی بھی شخص آئے اسے دور سے اعلان کریں کہ مجھے نہیں چھونا، مجھے کوڑ ہے. گویا ایک ان کے اوپر پابندی لگتی تھی معاشرے کی طرف سے. یہ آدمی کوڑ میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا اس کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی تصدیق نہیں ملتی. لیکن اسے کہہ دیا گیا کہ اب تو منبوذ یا نان ٹچیبل بن کے رہے گا اور اس طرح سے رہے گا کہ خود اپنے ہی منہ سے شور کرتا رہے گا. کوئی دور سے نا دور رہے، مجھے چھوئے نہیں. کوئی آدمی نظر آیا بس مجھے چھوئے نہیں کہ میں نان ٹچیبل ہوں. پہلے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا صرف یہ نان ٹچیبل وغیرہ تو بڑی مہذب اصطلاحیں ہو گئی. پہلے ہندوستان میں کہا جاتا تھا چمار. تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا ترقی ہوئی کہ بھئی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. یہ کہا جانے لگا کہ ہریجن. پھر یہ ہوا کہ وہ بھی اب ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہوا کہ دلت. تو یہ سارے اصطلاحات بدلتے گئے. بہرحال زمانہ بدل رہا ہے. اسلام بھی اس بات کا قائل ہے کہ انسانی مساوات ہونی چاہیے. تو حقیقت میں وہ ہندوؤں نے اپنے معاشرے کو تقسیم کر رکھا تھا طبقات میں. تو اس میں جو پس طبقہ تھا جسے ہریجن یا چمار کہا جاتا تھا وہ نان ٹچیبل. وہ اگر کسی کنویں پہ دور بیٹھ جائیں، کنواں ہے، کنواں جانتے ہیں اس کی منڈیر ہے، اگر دور بیٹھ جائیں تو کنویں کا پانی گندا ہو جائے گا. اور وہ تو خیر دور کی بات ہے. ان سے دوست الگ مسلمان خواہ کوئی بھی برادری کا ہو، سید ہو یا شیخ ہو یا پٹھان. ہمارے بچپن تک کا واقعہ تھا، ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے. اگر مسلمان کسی کنویں پہ بیٹھ گیا، کنویں الحمدللہ ختم ہو گئے، کنویں پہ بیٹھ گیا تو وہاں سے پانی نہیں نکال سکتے. اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. وہ ان کی جو وہ بہرحال. تو یہ سامری نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ نے اس کو یہ سزا سنائی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ آگے تمہارے لیے ایک وقت ہے متعین جو جسے تم ٹال نہیں سکو گے، اس سے بچ نہیں سکو گے. مطلب ہے کہ آخرت میں پکڑے جاؤ گے. اور رہ گیا یہ تمہارا دیوتا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. یہ تمہارا بت، تمہارا معبود جس پر تم ریجھے ہوئے ہو. چونکہ بت پرستی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہندو کلچر ہے، اس لیے ان کی ہندو زبان جو ہے نا، ہندو کلچر ہی سے جو ہے وہ لینا صحیح ترجمہ ہوتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے جس پہ تم دھونی رمائے ہوئے ہو.
یہ تمہارا بت جس کے اوپر تم دھونی رمائے ہوئے ہو، ریجھنا اجنا اچھا ترجمہ نہیں ہے، بہرحال اردو میں وہی ہوگا، لیکن وہ اس کا صحیح مطلب ہندو کلچر میں کیا ہے، جس پہ تم کیا ہے دھونی رمائے ہوئے. دھونی رمانے کا مطلب ہے کہ بت لے کے بیٹھتے ہیں، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹے بھر، وہ کر رہے ہیں یا یوں کر رہے ہیں، یہ دھونی رمانا ہوتا ہے، اسی کے اوپر جو ہے فدا ہے، فریفتہ ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو ہم جلا کے خاک کر دیتے ہیں اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے تہس نہس توڑ کے چور چور کر کے اسے سمندر میں بہا دیتے ہیں. اور اصل حقیقت اجاگر اس کے بعد ہوئی کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود یہ وہ نہیں ہے، تمہارا معبود تو صرف اور صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، وہ ہر ایک چیز پر علم کے لحاظ سے محیط ہے، یا ہر ایک چیز پر اس کا علم پھیلا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.